بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جنات کی طاقتیں اور صلاحیتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں جنات کی کمزوری آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح شیطانوں اور جنوں کو مخصوص طاقتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسی طرح ان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں جن کا تذکرہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے جن کمزور پہلوؤں سے ہمیں روشناس کرایا، ان کا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نیک بندوں پر ان کا تسلط نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو گمراہی اور کفر پر مجبور کر سکے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ابلیس کو ان سب پر کوئی اقدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف شک میں پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے وہ نیک بندوں پر مسلط ہو سکے، نہ دلیل کا اور نہ ہی طاقت کا۔ شیطان اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، اسی طرح اب میں زمین میں تیرے ان بندوں کے دلوں میں فریب پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے چن دیا ہو۔ شیطان انہی لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جو اس کے فکر و خیال سے راضی ہوتے ہیں اور خوشی اور رغبت کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے نیک بندوں سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے حسن بصری سے ایک دلچسپ قصہ نقل کیا ہے۔ یہ قصہ کہاں تک صحیح ہے اس سے قطع نظر، اس میں اس بات کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب انسان اپنے دین کے معاملہ میں مخلص ہوتا ہے تو وہ شیطان کے غلبہ اور قوت کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو چاروں خانے چت کر دیتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک درخت تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا، میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ اللہ کی خاطر غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا۔ ابلیس نے کہا، کیا چاہتی ہو؟ آدمی نے کہا، اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں۔ ابلیس نے کہا، جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو دوسروں کے پوجنے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ پوجنے دو لوگوں کو۔ اس آدمی نے کہا، نہیں، لوگ اس درخت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کو کاٹ کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا، اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے تو تم لو گے۔ آدمی نے کہا، مجھے بھلا کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، درخت نہ کاٹو، اس کے بدلہ تمہیں ہر روز صبح کو تکیے کے نیچے 2 دینار ملیں گے۔ آدمی نے کہا، یہ دینار کہاں سے ملیں گے؟ شیطان نے کہا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں 2 دینار دوں گا ہر روز صبح۔ آدمی مان گیا، وہ واپس لوٹ گیا۔ جب صبح ہوئی
تو اسے اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار ملے۔ پھر دوسری صبح ہوئی تو کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ آدمی پھر غصے میں آیا اور کہنے لگا آج میں اس درخت کو کاٹ کے رہوں گا۔ راستے میں پھر اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی جو کہ انسان کی صورت میں موجود تھا۔ شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں۔ شیطان نے کہا جھوٹ کہتے ہو، تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے۔ آدمی کاٹنے کے لیے بڑھا تو شیطان نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا گلا ایسا دبایا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ شیطان نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصے سے آئے تھے تو میرا تم پر کوئی بس نہیں چل سکتا تھا کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی۔ میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ دیا، تم واپس چلے گئے۔ اب تم دوبارہ 2 دینار کی وجہ سے آئے ہو تو اللہ نے مجھے تم پر حاوی کر دیا ہے اور میں تم پر حاوی ہو گیا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا اور اس نے آیتوں کو سمجھنے اور جاننے کے بعد چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا جس نے اسے خوب گمراہ کیا اور اس کی حالت اس شعر کے مصداق ہو گئی۔ دیکھو مجھے جو دیدے عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوشِ حقیقت نوش ہو۔ بسم اللہ الرحمن